سیٹ صاحب وہ ٹینا ثانی کا مجھے گانا یاد آ رہا ہے, کوئی بات کرو کوئی خوشبو جیسی بات کرو. مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے سامنے ڈائلاگ کا معاملہ دوبارہ کھولتے گئے, آپ مجھے کہیں گے کوئی نئی بات. اگر آپ نے پھر عمران خان کی بات کی تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں, عمران خان کی نہیں, مذاکرات کی بات کریں گے ہم. اچھا, اب آپ وہ باریکیوں میں جا رہے ہیں نا. دیکھیں عمران خان مطلب ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے, بات بھی نہیں کرنی, مگر کرنی بھی کرنی ہے, ایسا ہی ہے نا. نہیں, نام بھی لیتے ہیں, ان کی بات بھی کرتے ہیں. اچھا, لیکن کیونکہ وہ مذاکرات کی بات اب نہیں کرتے اور اختیار انہوں نے مذاکرات کا محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے, تو تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا ہے مذاکرات ڈائلاگ کے معاملے پہ. سی ساؤ والی پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے دوبارہ. ہم نے آپ سے بہت بار اس سے پہلے سوال کیا کہ کیا بنے گا مذاکرات کا, کبھی حکومت بھاگ جاتی ہے, کبھی پاکستان تحریک انصاف نہیں مانتی. اب جو پچھلے ہفتے ڈیولپمنٹ ہوئی, جب ہم نے شو کیا تب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور ان کے پلیٹ فارم سے کچھ ڈیمانڈز سامنے رکھی گئیں, جس میں محمود اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کروا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے کچھ انہوں نے لاہے عمل کا اعلان کیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے دوستی کا ہاتھ کہ جی ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہوں. رک جاؤ, یہ 4تھی دفعہ انہوں نے کیا ہے. ہاں, کچھ کہہ رہے 4تھی بار اور اختیار ولی صاحب کہہ رہے 7ویں بار. انہوں نے تو پورا دل کھول دیا. نئی بات تو نہیں ہے. ہاں, نئی بات ان کے بقول نہیں ہے. لیکن نئی بات یہ کہ اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر پارٹیز بھی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اس میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو, دیگر پارٹیز بھی چھوٹی چھوٹی اپنی ریپرزنٹیشن رکھتی ہیں وہاں پر. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش اس وقت کے بعد آئی جب عطا تارڑ صاحب نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کریں. ذہنی مریض کا جب آپس میں وہ ایکسچینج ہوئے, القابات, تو یہ پریس کانفرنس ہوئی اور رانا ثناء اللہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں کرنے کے. ہاں, انہوں نے بھی پہلے کہا کہ کم از کم اس ٹویٹ کے بعد یا اس طرح کی لینگویج کے بعد نہیں, لیکن اب پھر سے وہ آ رہے ہیں اس طرف, تھوڑا سا ردم بن رہا ہے. تو اور نون لیگ کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, سعد رفیق صاحب, جیسے انہوں نے پچھلے دنوں اپنے والد کی برسی کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا. برسی کی تقریب تھی, اس میں انہوں نے جرنلسٹ کو بھی انوائٹ کیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ انیشیٹ کریں. تو مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اشارے آ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں, مگر سملرلی کچھ گورنمنٹ کے سپوکسمین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معافی کے بغیر, معذرت یا ندامت کے بغیر, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی تو 2 یا 3 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وہی اس میں 2 یا 3 چیزوں میں نئی انٹری ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب کی, اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی از فل آف نان اینٹیز, نیدر ہیئر نور دیئر, آلسو رینز. ایسا بھی نہیں ہے سیٹھی صاحب, محمود مولوی صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, سب فارغ لوگ ہیں. فواد چودھری صاحب, ارے وہ کہہ رہے ہمیں غیر معمولی کامیابی ملی ہے پچھلے 3 ہفتوں میں. اچھا, ہاں جی, واہ, ہاں جی, کوٹ لکھپت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, عیادت کرتے ہیں. اڈیالہ کے لیے اتنے کشٹ کرنے پڑتے ہیں ملاقات کے, لیکن کوٹ لکھپت کے لیے نہیں کرنے پڑتے. تو پھر ان کو کیا تیر مارا انہوں نے اگر وہ چلے گئے ہیں کوٹ لکھپت؟ تو وہ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, اور اب تو اگلے مرحلے میں صدر سے, وزیر اعظم سے, مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب. ان کے ارادے اپنی جگہ پہ, اگر ملاقات ہوگی تو دیکھی جائے گی. کیا دیکھی جائے گی؟ وہ یہی کہیں گے, وہ کہیں گے جی ہم نے ان کی بات سن لی ہے. اور مگر آئی وڈ بی سرپرائزڈ فرینکلی, پرائم منسٹر کے ایڈوائزرز جو ہیں, آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر وہ فواد چودھری اور ان کے یہ 3 ممبر کمیٹی کو وہ مل لیں. آئی تھنک اس سے پرائم منسٹر از ابو, کسی کو نامینیٹ کر دیں ان کو ملنے کے لیے اگر کرنا ہی ہے تو. آئی وڈ بی سرپرائزڈ, بٹ اگر کرتے ہیں تو چلو بڑی اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ سیاستدان کہتے ہیں نا کہ ہمارے دروازے سب ہر وقت کھلے ہوتے ہیں, مگر بات یہ ان کی حیثیت کیا ہے, یہ تم بتاؤ نا, ان کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت تو بن جاتی ہے جب بھی آپ نے برج بننا ہو 2 پارٹیز کے درمیان, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش تو پیدا ہو ہی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلا قطرہ بنتا ہے, آپ کا خیال ہے یہ انہوں نے ایک دن رات کو اٹھے ہیں, خواب آئی ہے کہ جی اب چلیں اور جا کے کر لیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ پھر یہ اٹھ کے آ گئے ہیں اور یہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے اور دروازے کھلنے شروع ہو گئے ان کے لیے؟ تو پھر کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے بھاگے تھے چھوڑ کے اور اس کے بعد معذرت بھی کی تھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ ہوا, ایسے ہی ہے نا. تو یہ پھر ان کو کس نے کہا کہ چلو یہ شروع کرو ایک دفعہ پھر تسی؟ اور ان کے رستے بھی کھل رہے ہیں, ان کے لیے دروازے بھی کھل رہے ہیں, یہ معنی خیز ہے. لیکن اس سے پہلے وہ چیز جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آئی, جب عمران خان صاحب نے ایک طرف تو مذاکرات سے انکار کیا, دوسری طرف اختیار بھی محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ حیران نہیں ہوئی تھی یہ جب اختیار دے دیا؟ اچکزئی صاحب تو ہمیشہ ہارڈ لائن لیتے تھے. اچکزئی صاحب عمران خان کے بعد سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ
پولیٹیشین. اچھا ان کے بعد مجھے لگا وہ پہلے سے تھے. نہیں وہ تھے پہلے سے ہی, مگر اب کیونکہ خان صاحب فرنٹ فٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور تو ان کو تھوڑا سا نمبر 2 پہ لے آئے ہیں. تو اور ان کو اب یہ ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ مذاکرات کے کریں گے, ہم تیار ہیں پارلیمنٹ کے اندر کرنے کے لیے. تو پھر آپ سوچ ہی لیں کیا ہو رہا ہے. اور دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ نئے میثاق کی ضرورت ہے, اگر حکومت ہاتھ آگے بڑھائے تو میں اس میثاق کے اوپر عمران خان کے سگنیچر لے لوں گا, ان سے اپروول لے لوں گا اڈیالہ جا کے. میرا یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا ہے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سمجھ لیں, نئے چارٹر کی بات کی جا رہی ہے. یہ ایسا نیا چارٹر بنے گا ہی نہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ کوشش پی ٹی آئی کی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب اس کا حصہ بنیں گے کسی ایسے ڈاکیومنٹ کا جس میں اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا جائے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو بات وہاں رہ جائے گی. باقی یہ ہے کہ جی ہاں ہم چاہتے ہیں جمہوریت ہو, یہ ہو وہ ہو, اور جنرل ٹرمز وہ تو ہو ہی سکتا ہے, دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور اس کے ساتھ ان کو کیا ملے گا, پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کا موقف جو ہے نا وہ بیسکلی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی خان صاحب کو کنوکشن ہوئی ہوئی ہے, ان کی آپ بات مت کریں, پہلی بات. ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. ہاں لیکن اب کی بار انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. ابھی چھوڑے نا, جب وقت آتا ہے تو مطالبہ ہو جاتا ہے نا. ابھی تو صرف اوپننگ کریٹ کر رہے ہیں نا, جب بیٹھیں گے تو سب سے پہلے یہ آئے گا. چلیں یہ میری بھی پریڈکشن ہے. نمبر 2, گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ آپ فارم 47 بند کریں, نانسنس. کانسٹنٹلی آپ اسٹیبلشمنٹ کو تو ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سوشل میڈیا یہ وہ, تو اب یہ 47 والی بات بھی تو بند کریں نا. مطلب کیا ہے کہ ہماری لیجٹمیسی کو ایکسیپٹ کریں. اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 47 کی آپ بات بند کریں, مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی الیکشن ہے تسلیم کریں دیٹ واز اے فری اینڈ فیئر الیکشن جس کی وجہ سے ریزلٹس آف دیٹ ہوا. تو یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جی. تھرڈ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اب ہم پورا 5 سال بیٹھیں گے. یہ چیزیں تسلیم کریں آپ. اچھا کہ وی ایکسیپٹ دس, اور گورنمنٹ لکھوائے گی ان سے اگر یہ آئیں گے وہاں. اس لیے یہ وہاں آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کا موقف تو یہ ہے نا کہ جی آپ کی گورنمنٹ ہی انلیجٹمیٹ ہے. ہمیں بتائیں اگر ہم عمران خان کی بات نہیں بھی کرتے تو ہمیں بتائیں اگلی الیکشن کب دیں گے آپ. یہ تو ہے مطالبات میں شامل, نئے انتخابات, نئے چیف الیکشن کمشنر. آپ فارم 47 کی بات نہیں کریں گے, اس کا یہ مطلب ہے یو ایکسیپٹ دس گورنمنٹ, اٹ از لیجٹمیٹ گورنمنٹ اینڈ وی ول اسٹے فار دا فل 5 ایئرز. اچھا آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے اباؤٹ ہاؤ دا نیکسٹ الیکشن ول بی ہیلڈ, وہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی آپ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر, وہ تو کب سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے الیکشن کمیشن کے بارے میں مذاکرات کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. پروسیجر ان کا بھی رہتا ہے نا باقی, وہ تو سب گورنمنٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے اس چیز کے لیے, مگر یہ آتے نہیں ہیں ادھر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں, دس از جسٹ ٹو کیپ دا بال ان دی ایئر, جو انگریزی کا محاورہ نا, بال رولنگ, بال ان دی ایئر, تاکہ سوچے کہ جہاں بال گرے گا کب گرے گا وہاں جا پہنچ کے اور کک مارے اور گول کے اندر چلی جائے. گیند یہ گراؤنڈ پہ اب گیند اگر آتا ہے تو وہ تو گورنمنٹ کے فٹ میں ہے نا. جی جی. تو وہ تو ان کو گیند ملے گا نہیں, گورنمنٹ تو اپنے لوگوں کو ادھر ادھر پھینکتی رہے گی, ان کے حوالے تو آئے گا نہیں, یہ تو گول میں جا ہی نہیں سکتے. اور البتہ اگر گیند ہوا میں ہے تو پھر کہیں بھی گر سکتا ہے. تو ان کی یہ کوشش ہے ٹو کیپ دا بال ان فلائٹ, so that when and where it lands, they are there and they can kick it to the goal post. That government will not allow. گورنمنٹ کی تکلیف یہی ہے کہ گیند کو یہ سارا وقت ہوا میں رکھنا چاہتے ہیں, اچھالتے رہیں. وہ اس لیے because خبر تو اسی کی بنتی ہے نا, کہاں گرے گا, کون آئے گا, ہیڈر ہوگا, فٹر ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. So I think the government basically says کہ سچ چھڑ دیو گلنا, اچھا, اور live and let live, چپ کر کے پارلیمنٹ میں آ کے اور کوآپریٹ, اینڈ آپ کو بالکل اجازت ہے بولنے کی, یہ کرنے کی, وہ کرنے کی, آگے بھی جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں مل کے کر لیں. بی اے لوئل اپوزیشن, ناٹ اے ڈس لوئل اپوزیشن. اچھا, اپوزیشن کا رول تو یہی ہوتا ہے نا, لوئل اپوزیشن, لوئل ٹو دا سوشل کانٹریکٹ, لوئل ٹو دا سسٹم. تو یہ تو سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں پھر لگے ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ, دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے جو ٹویٹس آتے ہیں, خان صاحب کی جو موقف ہے, جو آفریدی صاحب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی بہن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کا کیا ہوگا, اس کا کوئی جواب دیں گے یہ؟ کیا یہ پارٹی 3 حصوں میں سپلٹ اپ ہے؟ ایک حصہ جو ہے وہ کوٹ لکھپت ہے, جو تیار ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے, اور وہ رہائی چاہتے ہیں اپنی, اور شاید انہیں اس بات کا بھی احساس ہو گیا
کہ عمران خان کی جو اگریسو اسٹریٹجی ہے وہ فیل ہو گئی ہے, وہ نہیں چل رہی. اور خان صاحب تو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا جی نا. تو اب اسی لیے گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ ابھی فوری طور پہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ٹو میٹ خان صاحب. جی جی فروری تک. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آر سیئنگ کہ ٹھیک ہے باتیں ہم سے کریں نا, ادھر نہ جائیں آپ جہاں آپ کو کہا آپ نے نہیں جانا. آپ ہمیشہ ادھر جاتے ہیں, ادھر سے کوئی نئی گولی لے آتے ہیں آپ, اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا دیٹ ڈزنٹ ہیلپ. تو آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ جو سورس ہے اس کو بند کیا جائے نا, جو سارا کام خراب کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ دس از واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. تو اب کوٹ لکھپت والے جو ہیں, فواد چودھری والے جو ہیں اپنے, اور اچک